ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ناظر صاحب اصلاح ارشاد کی طرف سے خط موصول ہوا ہے۔ وہ جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا ان کا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا تھا، عالمداد سے، وہ کہتے ہیں جس نے وہ نقل کر کے دیا ہے اس نے ایک نقطہ لکھ دیا غلطی سے، وہاں سے ہمیں جو کاغذات آئے تھے لفظ متبع تھا اور اس میں صرف ایک نقطہ کی وجہ سے منبع پڑا گیا، اور اگر وہ تشدید ہوتی تو پھر بھی مجھے سمجھ آ جاتی۔ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ اس پہ تشدید بھی نہیں تھی، تو اس کا پس منظر میں بتا کر اس کی وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اصل جو اعتراض تھا جس کے جواب میں ہم یہ پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ ہے آپ کے پاس کاغذ؟ اعتراض والا تو اس وقت نہیں ہے، وہ پھر دوبارہ اٹھانا پھر وہ تھا وہی محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے تو اس میں کلمے تھے جو مختلف ہوتے ہیں۔ نہیں اچھا وہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کشفی حالت ہے حضرت عبدالعزیز مسیح علیہ السلام کی یا الہامات ہیں ان پر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں اور رویا پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ خود یہ ایسی رویا دیکھتے ہیں کہ اسے بہت زیادہ بظاہر بھیانک شکل کی رویا دیکھتے ہیں جو تعبیر کی محتاج ہوتی ہے، اصل میں اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو اس سے ان کی بددیانتی ثابت ہے۔ اصل یہ بحث ہے، تو متبع ہو یا منبع ہو یہ تو انہوں نے تعبیر ایک اچھی کر دی، منبع نہیں فرمایا متبع فرما دیا، اچھی بات ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ رویا دیکھنے والے نے کیا دیکھی تھی، وہ میں پوچھ رہا تھا۔ رویا کی بحث چل رہی تھی، رویا دیکھنے والے نے یہ دیکھا تھا کہ میں درود بھیجنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بجائے بار بار چشتی نام آتا ہے، اشرف علی تھانوی، ہاں ایک چشتی والا بھی ہے وہ الگ ہے، تو دکھاؤ نا مجھے اصل عبارت۔ یہ پہلا ہے اس سے، اور سو گیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ یہاں حضور سے مراد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں۔ تو ضمناً یہ بھی بات ہوگی کہ وہاں پاکستان میں جو عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے کہ جو لفظ حضور آئے تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، یہ ہے ہی بات بالکل غلط، جھوٹی۔ مجھے ایک وکیل نے خط لکھا ہے کہ ہر روز عدالتوں میں وکلاء ججوں کو حضور حضور کر کے مخاطب کرتے ہیں، اور ایک روزمرہ کا تجربہ ہے، سمجھ نہیں آئی کہ ان جج صاحب کو یاد کیوں نہیں رہا یہ، وہ بھی تو اس ادوار سے گزرے ہوں گے، کبھی وکیل بھی رہے ہوں گے، خود بھی حضور کہا ہوگا لوگوں کو، لیکن یہاں بھی وہی لفظ ثابت ہو رہا ہے کہ جب خالی حضور کہا جائے تو اس سے مراد عام انسان ہے۔ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں اور دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے، اور مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ پھر دوسری جگہ ہے، پھر درود شریف پڑھنا شروع کیا استغفار کے طور پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو کہتے ہیں میں نے تو اپنی طرف سے استغفار کے لیے درود شریف شروع کیا تھا،
کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. تو جب درود شریف پڑھا تو اس میں بھی اللہم صلی علی اشرف علی تھانوی منہ سے نکلا اور کچھ نہ نکلا. اب یہ رویا کی حالت ہے. جماعت احمدیہ نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رویا میں تو ہزار قسم کی انسان چیزیں دیکھتا ہے، اور اگر دل میں وہ بات پختہ ایمان کے طور پر نہ ہو تو رویا میں جو منظر ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کئی لوگ اپنے آپ کو خدا کو مجسم دیکھتے ہیں اپنے سامنے، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ اعتراض ہوگا کہ انہوں نے خدا کو مجسم بنایا، وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. تو ہم نے تو کبھی کسی رویا پر اس طرح اعتراض نہیں کیا. لیکن یہ لوگ جو ان رویا کو جانتے ہیں کہ عالم رویا میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کشوف اور الہامات اور رویا پر شدید اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اسی مضمون میں اس سے ملتی جلتی رویا ایسی خود ان کے بزرگوں نے دیکھی ہوئی ہیں اور ان کے ریکارڈ میں درج ہیں، جن کے پڑھنے کی بھی انسان کو مجال نہیں. حضرت اقدس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو رویا ہیں، جو ہمارے لٹریچر میں جواباً اکٹھی کی گئی ہیں، وہ تو میں کچھ پڑھتا ہوں، اور ان کے بڑے بڑے چوٹی کے بزرگوں کی رویا ہیں، تو مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، پڑھی بھی نہیں جاتی. لیکن جانتا ہوں کہ اس کے معنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی خاص معنی میں وہ دکھائی ہے. تو یہ بحث تھی. اس لیے منبع اور متبع کی بحث ضمنی ہے، اس سے اس اصل دلیل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے ضمناً یہ کہا تھا کہ اس تعبیر، اس رویا کو سن کر انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، کہا تم تو کافر ہو گئے ہو، تم تو بڑے بدبخت انسان ہو جو ایسی رویا دیکھتے ہو، بلکہ اس پر سواد کیا ہے. لیکن سعد کے لفظوں میں بجائے متبع پڑھنے کے منبع پڑھا گیا. انہوں نے کہا یہ تھا جواباً کہ اس رویا کی تعبیر یہ ہے کہ میں متبع سنت ہوں، لیکن اس دن جو لفظ پڑھا گیا تھا وہ منبع سنت تھا، جو اور بھی زیادہ بھیانک بات تھی. تو اتنا حصہ کا لازم سمجھا جائے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ وہ لکھنے والے کا قصور تھا. مگر اصل مضمون پر جو اس رویا اور ان کے جواب سے روشنی پڑتی ہے کہ رویا میں ایسی چیزیں دیکھنا ہرگز ناجائز اور حرام نہیں ہے، اور اس سے یہ استنباط نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی بجائے اشرف علی تھانوی پہ درود بھیج رہا ہے یا آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہے. یہ بات اپنی جگہ پھر بھی ثابت رہتی ہے. نقطہ ایک ہو یا دو ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.